ہر وہ شخص کہ جو وحی اور عقل کے دیے ہوئے پیمانوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرے وہ غالی ہے۔ دونوں رویے غلو اور قلوب تاریخ بشری میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ یہ دونوں طبقات بنیادی طور پر ایک ہیں اور ان دونوں نظریات کا منبع شیطان کا دماغ ہے۔ جب بھی غالی اور ناسبی کا ذکر آتا ہے تو تقریباً 80 یا 85% سے زیادہ لوگ ایک علمی مغالطہ کا شکار ہوتے ہیں کہ جو فلاں طبقہ ہے یہ غالی ہے اور فلاں طبقہ جو ہے یہ ناسبی ہے۔ نہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غلو کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اس بارے میں آیات موجود ہیں اور اس پہ بہت سارے مفسرین لکھ بھی چکے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس موضوع کو بھی دوسرے بہت سارے موضوعات کی طرح کھولا نہیں گیا۔ غلو یعنی کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ اور جب بھی کبھی غلو کا لفظ آئے گا تو فوری طور پہ ہمیں ایک مسلک وہ جوڑ دیا گیا ہے کہ غالی کا تعلق اس سے ہے۔ یہ علمی لوگوں کے لیے اور وہ لوگ کہ جو علوم پہ کام کرتے ہیں، خاص طور پر معاشرتی علوم پہ کام کرنے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ دونوں طبقات غالی اور ناسبی یہ فرقے نہیں ہیں۔ غالی فرقہ نہیں ہے، اسی طرح ناسبی فرقہ نہیں ہے، اگرچہ عموم میں اگر فرقہ کہہ دیا جائے تو مذائقہ نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ غالی کسے کہتے ہیں تو فوری طور پہ جو ذہن میں آتا ہے وہ ایک مسلک آ جاتا ہے، یعنی شیعہ۔ یعنی غالی کہاں ہوتے ہیں؟ شیعہ میں۔ اور شیعہ کیوں غالی ہیں؟ کہ وہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، اس لیے وہ غالی ہیں، ان کی شان سے بڑھا دیتے ہیں، یہ غالی ہیں، اور پھر چیپٹر کلوز کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غلو سے مراد کوئی ایک فرقہ یا ایک مسلک نہیں ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو وحی اور عقل کے دیے ہوئے پیمانوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرے وہ غالی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو شے بھی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہوئی اسے مشکوک قرار دے دیا گیا، اسے لاپرواہی برتی گئی۔ وہ اہل بیت کے الہی علوم ہوں، عقلی علوم ہوں، شرعی علوم ہوں یا ان کا مقام و مرتبہ ہو، انہی مظلوم موضوعات میں ایک یہ موضوع بھی ہے غلو کا کہ غالی صرف مکتب تشیع میں نہیں ہے۔ اب اگر میں مثال دینے کی کوشش کروں تو پھر شاید اعتراض وارد ہوں، لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو مثال دینا پڑے گی۔ غالی کا تعلق صرف مکتب تشیع سے نہیں ہے، اور مکتب تشیع نے ہمیشہ سے ہی غلو سے اظہار برت کیا ہے، اظہار بیزاری کیا ہے، اظہار نفرت کیا ہے۔ اب آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں اس طبقہ کی طرف کہ جو کچھ شخصیات کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ مثلا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، امامت کی، اور پھر یہی طبقہ ایک شخصیت کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں صحابی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو بھئی یہ غلو ہے۔ یا سر عام کہا جاتا ہے کہ جی اتنے مقامات پر فلاں صحابی نے یہ بات کی اور وہی بھی انہی کی رائے کے مطابق آئی، یا فلاں صاحب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہاں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی فلاں صاحب کی رائے کے مطابق۔ مطلب یہ کہ جب بھی لفظ آتا ہے نا غالی کا تو فوراً توجہ کدھر چلی جاتی ہے؟ شیعہ۔ یہ ایک ایسا علمی مغالطہ ہے، بلکہ اوپر کی سطح پر جا کر یہ علمی خیانت ہے کہ جہاں بھی غلو کا لفظ آیا آپ نے شیعہ کو ساتھ اٹیچ کر دیا، اور جو بھی آل محمد علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کرتا ہے، کھل کر عداوت کا اظہار کرتا ہے، وہ ناسبی ہے۔ بھئی یہ سرحدیں تو نہیں ہیں کہ جو بھی آل محمد علیہ السلام کو نعوذ باللہ جیسے بنو امیہ نے 90 سال تک سب کیا، شتم کیا، العیاذ باللہ لعن کیا اہل بیت علیہ السلام پر، انہیں ناسبی کہتے ہیں۔ تو جو لوگ ان لوگوں کی وکالت کرتے ہیں کیا وہ ناسبی نہیں ہیں؟ یہ ایک سیدھی بات ہے کہ جو لوگ آل محمد علیہ السلام پہ سب کرتے تھے یا سب کرتے ہیں وہ تو ہو گئے ناسبی، مخالفت کرنے والے ہو گئے ناسبی۔ تو جو ان مخالفت کرنے والوں کی موافقت کرتے ہیں
انہیں کیا کہیں گے؟ کیا قرآن میں یہ فارمولہ نہیں پڑا ہوا؟ کیا قرآن کی ایک سے زیادہ آیات موجود نہیں ہیں کہ جو بھی مشرکین سے تولا رکھے گا، جو بھی منافقین سے تولا رکھے گا، جو بھی کفار سے تولا رکھے گا، وہ انہی میں سے ہے، جس کا رجحان جس طرف ہوگا وہ انہی میں سے ہے۔ تو جو لوگ بھی نواسب کا دفاع کرتے ہیں، لکھتے ہیں ان کے لیے بولتے ہیں، تو کیا ان کا شمار ناسبیوں میں نہیں ہوگا؟ اسی طرح وہ طبقہ کہ جو غالیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو کیا ان کا شمار غالیوں میں نہیں ہوگا؟ اور یہ جو دو موضوعات ہیں یہ اس لیے ہم نے پیش کیے ہیں کہ ان پہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان پہ علمی سطح پہ بات نہ ہونے کے سبب قتل و غارت ہو رہی ہے، پاکستان کا قومی مفاد، امت کا جو اجتماعی مفاد ہے اس پہ ضربیں لگ رہی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات ہے کہ جو لوگ علمی سطح پہ کام کر رہے ہیں وہ امانت علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دوسروں کے سامنے کھولیں، یا ان کے علم میں نہیں ہے تو اس طرح وہ توجہ کریں کہ اگر کوئی بندہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے، یا خدا کی مانند کہتا ہے، یا خدا کے مقابل کہتا ہے، وہ تو ہو گیا غالی۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں صاحب کے پیچھے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو کیا وہ غالی نہیں ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ غالی اور ناسبی فرقے نہیں ہیں، غلو ایک روش ہے، وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے عمومی طور پر گھریلو معاشرتی اور سماجی رویوں میں بھی غلو ہوتا ہے، کسی معاملے میں غلو ہم کرتے ہیں۔ تو غالی کوئی فرقہ نہیں ہے الگ سے نومینیٹڈ کہ جو کسی مکتب سے وابستہ ہو، یعنی جیسے بھی نام آتا ہے غالی کا تو شیعہ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، نہ، ہر وہ شخص غالی ہے کہ جو الہی طور پر معین حدود کو تجاوز کرتا ہے، یہ ہے غلو۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور پھر وہی بندہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، تو اسے کیا کہیں گے؟ غلو کہیں گے اسے۔ یا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فلاں صاحب میں یہاں اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فلاں صاحب کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق وحی بھیجی، تو یہ غلو نہیں تو کیا ہے؟ یا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک قول بنا کر، اپنی طرف سے بات بنا کر یہ منسوب کر دی گئی کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام کے احسانات وہ جو ہیں وہ چکا دیے ہیں، لیکن میں جو فلاں صاحب ہیں ان کا احسان ابھی تک باقی ہے۔ خوب قرآن پڑھیں، کسی کا بھی احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے، پوری کائنات پر جتنے بھی احسانات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ کیا قرآن نہیں پڑھا کہ تم ایمان لا کر احسان مت جتلاؤ؟ اور اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ رسول مبعوث فرمایا، تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کے رسول کا احسان ہے پوری کائنات پر، کسی کا احسان ان پر نہیں ہے۔ یہ غلو نہیں تو کیا ہے؟ لہٰذا جو محققین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ان موضوعات کو کھولیں کہ غالی ہر طبقے میں موجود ہیں، لہٰذا جہاں جہاں بھی غلو ہے امانت علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کریں غلو کا۔ اسی طرح جو ناسبیت ہے اس کا بھی انکار کریں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی دماغ کی پیداوار ہیں۔ غلو ہے یہ بھی وہ دکھاتا ہے کہ جو حقیقتاً نہیں ہے، اسی طرح جو نواسب ہیں وہ بھی وہ کچھ دکھاتے ہیں جو کہ نہیں ہے، اور یہ دونوں رویے غلو اور قلو یہ دونوں تاریخ بشری میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، اور ہم انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی ان دونوں مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔